السلام علیکم ناظرین، ناگزیر ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں سید دلاور حسین بخاری صاحب۔ آج ہم بات کریں گے، ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے۔ خواتون ایک ہیں، ان کی عظمت کا، ان کی عزت کا معاملہ ہے، اور خواتین کی ہراسگی کے جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ایک واقعہ میرپور میں بھی ہوا ہے، اور فرخندہ رحمان نامی ایک ہماری بچی، اس قوم کی ایک بیٹی، اس کے متعلقہ یہ بات ہے۔ اصولاً تو ہمیں ایسی بچیوں کا، ایسے واقعات میں خواتین کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن چونکہ پریس کانفرنس ہو چکی ہے، بہت ساری آڈیوز وہ لیک ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس واقعے کو، ان آڈیوز کو ایسے شیئر کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر ہم اس بچی کا نام بھی نہ لیتے۔ لیکن اس نے بڑی دلیری کی، اس نے ایک ایس ایچ او کو ایکسپوز کیا، اس ایک تھانے دار کی اس نے ریکارڈنگ کی، اور یہ واقعہ ایک بڑا سبق آموز بھی واقعہ ہے۔ دلاور بخاری صاحب نے یہ ساری صورتحال بڑی کلوزلی دیکھی ہے۔ ہم چونکہ خواتین کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے ریٹنگ بڑھانے کے لیے نہیں، ہم نے بہت محتاط رہتے ہوئے 2-3 دن بعد تحقیق کرنے کے بعد یہ پروگرام ریکارڈ کیا ہے۔ دلاور بخاری صاحب، یہ جو کچھ میرپور میں ہوا، کیا کشمیر کے کلچر میں اس کی کبھی کوئی روایات ملتی ہیں؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے کشمیر کے اندر اس طرح کا کوئی کلچر نہیں پایا جاتا۔ بڑی بدقسمتی سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس تھانے میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، وہ صدر آزاد کشمیر چودھری برسر سلطان ممنون چودھری صاحب کا آبائی تھانہ ہے، اور پڑوس میں اور گھر کے قریب کا تھانہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایس ایچ او لگا ہے، جب جو تھانہ کسی بھی صدر یا وزیر اعظم کا جو آبائی تھانہ ہوتا ہے، اس کی مرضی کا ایس ایچ او وہاں لگایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے سیکورٹی ایشوز کے علاوہ اور بہت سارے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری حکومت ہے، اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، اور خاص کر کے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئی جی پولیس کا اور ڈی آئی جی کا نوٹس کے بعد اس کو ایس ایچ او کو گرفتار کروانا، یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ کلچر کا، ہمارے آزاد کشمیر کا کہیں کلچر ایسا نہیں ہے کہ ایک خاتون جو یورپ سے پاکستان آتی ہے، اور جو اس کے گھر کے اندر جو کرایہ دار تھے، اس کے باپ کے گھر میں جو کرائے پر رہنے والے لوگ تھے، اس نے اس کے گھر پر قبضہ کر دیا۔ جب وہ لڑکی وہاں پہنچتی ہے میرپور میں، اور اس نے جا کر ایس ایچ او عمران چودھری جو وہاں کا ایس ایچ او ہے، اس نے جا کے اپنی روداد سنائی اور ایف آئی آر درج کرنے کی جب ریکویسٹ کی، اس نے اپلیکیشن فائل کی کہ مجھے میری ایف آئی آر دی جائے، اور یہ جو لوگ میرے گھر میں، میرے باپ کے گھر میں قبضہ ہوئے ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے، اور ہمارا گھر ہمارے حوالے کیے جائے۔ تو اس پر یہ جو ایس ایچ او نے، عمران نے جو کیا، اس کے ساتھ ہراساں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی دلیر خاتون تھی کہ جس نے اس درندے کے سامنے اپنے آپ کو، یہاں تک کہ اس نے پریس کانفرنس کر کے ساری صورتحال لائی اور اس کو بے نقاب کیا، اور آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کہ بہت سارے انکشافات کر بھی چکا ہے اور مزید بھی کرے گا۔ جی، پولیس میں، پنجاب پولیس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، پاکستان کی دیگر پولیس میں بھی دیکھتے ہیں، آزاد کشمیر میں بہت کم ہوتا تھا کہ اس پولیس سے کبھی کالی بہڑیں نکلیں، اور بندہ جو ایس ایچ او لیول کا ہو، جس کے کندھے پہ 3 پھول لگے ہوں، جس کے حوالے حکومت نے ایک پورا علاقہ کیا ہو، وہ بندہ دلاور بخاری صاحب اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو آپ قانون دان بھی ہیں، آپ نے LLB بھی کی ہے، قانون ایسے لوگوں کو کیا سزا دیتا ہے؟ اور وہ بچی بیچاری جو قانون سے مدد لینے کے لیے گئی، قانون نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، وردی نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا ایک جو کشمیر کا وقار ہے وہ مجروح نہیں ہوا؟ سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجروح نہیں ہوا، بلکہ آزاد کشمیر کے اندر یہ پہلی دفعہ اس طرح کا پوری دنیا کے اندر ہمارے آزاد کشمیر کی پولیس کی ایک مقام تھا، ایک عزت تھی۔ کم سے کم اس حد تک گرنے کا جو پہلی دفعہ اتنا گری ہے پولیس سے۔ بہت سارے سیاسی معاملات میں ایک الگ ایشوز ہوتے ہیں، جو ہمارے پچھلے عرصے میں جو معاملات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن اس طریقے کے ساتھ جو عورت کے ساتھ ایک جو ہے نا، یہ جو اس طرح کی حرکت یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جب بھی اس کا کیس عدالت کے اندر چلان ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس کو انتہائی جو سخت سے سخت سزا ہے وہ عدالت عظمیٰ اس کو ضرور دے گی. اور بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس ہماری آزاد کشمیر کے اندر جو پولیس ہے ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں اور بالخصوص انوار حکومت سے ہماری یہ شدید قسم کی مذمت کے علاوہ ہم اس کے یہ تحقیق کرتے ہیں کہ وہ فوراً اس آدمی کو جو ہے نا وہ ڈسمس سروس کرے، نہ کہ معطل کرے بلکہ ڈسمس سروس کرے، تاکہ آئندہ آنے والے جو کوئی بھی ایس ایچ او ہے یا پولیس کا کوئی بھی اہلکار ہے کم سے کم یہ پولیس گردی سے وہ بچے اور وہ اس کو لوگوں کو پولیس کے جو ملازمین ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے کسی دوست نے ہمارے کسی سینئر نے ایسا کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، تاکہ وہ عبرتناک سزا دیں تاکہ اس کو آنے والے جو موجودہ پولیس ہے اس کو بھی عبرت ہو. جی بہت شکریہ دلاور بخاری صاحب. آپ ناگزیر ڈیجیٹل میڈیا گروپ کے آپ سی او بھی ہیں. آپ ایسی خواتین کو یہاں سے کیا پیغام دیں گے جو مصیبتوں کا شکار ہوتی ہیں، مسائل کا شکار ہوتی ہیں، ہراسگی کا شکار ہوتی ہیں؟ ناگزیر ڈیجیٹل، روزنامہ ناگزیر اور جی کے ٹی وی جو ہمارے ادارے ہیں، یہ میڈیا ان خواتین کے لیے کیا خدمات پیش کر سکتا ہے؟ ہم لوگ ان کے لیے کیسے امید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی شہزاد صاحب، ہم نے ہر دور میں یہ جو ہمارا میڈیا ہاؤس ہے الحمدللہ یہ تو مظلوموں کی اور پیچھے ہوئے طبقاتوں کی ترجمانی کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی کیس ہو، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو جس نے بھی اس طرح کی کوئی ہراسمنٹ کی ہوگی اس کو جو ہے نا اس کی اپنی جو کڑی سے کڑی سزا تک دلانے کے لیے ہمارا میڈیا ہاؤس آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ناگزیر ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک نے بس یہی کہنا ہے کہ پس پردہ کی ایسی بہت ساری تلخیاں ابھی باقی ہیں. پردے کے پیچھے بہت سارے مظالم ایسے بھی ہیں کہ جو کیمرے کی آنکھ تک نہیں پہنچتے، جو مختلف اخباروں میں نہیں چھپتے، جو کچھ صحافی جن کو دبا لیتے ہیں یا میڈیا ہاؤس مالکان اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. انشاءاللہ ناگزیر ڈیجیٹل ان ساری روایات کو توڑے گا. اللہ نگہبان.